کچھ لوگ زبان سے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن یہ الفاظ بس زبان پر چلتے ہیں، دل سے نہیں نکلتے۔ یہ ایک مسمی معافی مانگنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایسے کرتے دیکھا اور فرمایا، تمہارے استغفار کو خود استغفار کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ محض الفاظ ہیں جو بے معنی ہو کر زبان سے گرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کے دل میں ایک خوف بیٹھ جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی غلطیاں کی، اتنے گناہ کیے کہ اب اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں نے بہت برا کیا، میں جانتا تھا کہ یہ کام غلط ہے، میں پھر بھی بار بار کرتا رہا، اب میں اللہ کی نظر میں اچھا نہیں رہا، میری دعائیں شاید قبول نہ ہوں۔ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں تو برا آدمی ہوں، تم میرے لیے دعا کرو، کیونکہ ہم خود کو نااہل سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچے گی، لیکن شاید تمہاری دعا سن لی جائے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا تو اللہ سے رابطہ مضبوط ہے، میرے لیے کچھ مانگ لو۔ یاد کرو، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ وہ قوم جو بغاوت کی انتہا پر تھی، جو ہر وقت نافرمانی کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تم اللہ سے معافی مانگو تو وہ نہ صرف تمہیں معاف کرے گا بلکہ تمہارے لیے دنیا کے خزانے کھول دے گا۔ یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ اس قوم کے لیے جو گناہوں میں ڈوبی تھی۔ تو پھر تم خود کو کیوں نااہل سمجھتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو کہ تمہارے لیے معافی نہیں، تمہارے لیے امید ختم ہو چکی؟ نہیں، تم خود کو معافی سے محروم نہیں کر سکتے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بہت آگے نکل گیا، اب واپسی ممکن نہیں۔ یہ وہی موقع ہے جب شیطان حملہ کرتا ہے، وہ ہماری نا امیدی کو ہتھیار بناتا ہے، اور جانتے ہو یہی وہ دروازہ ہے جو شرک کی طرف کھلتا ہے۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ بہت گنہگار ہوں میں، تو شیطان کہتا ہے تم اللہ سے براہ راست بات نہیں کر سکتے، کوئی اور تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ کے مزار پر جا، وہاں پھول چڑھا، کھانا رکھ، وہ اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگے گی۔ یہ کہتے ہیں یسوع سے معافی مانگ لو، وہ اللہ سے تمہاری سفارش کرے گا۔ یہ شرک ہے، یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ ہمارا ایمان، ہماری توحید، ہمارا لا الہ الا اللہ اس بات پر قائم ہے کہ ہم اللہ سے براہ راست مانگے، ہمیں کسی درمیانے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ وہ چیز جو ہماری تمام ضروریات کو پورا کرے، وہ ہے استغفار، معافی مانگنا۔ لیکن استغفار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے اور ایک دل سے۔ زبان کا استغفار تو آسان ہے، لیکن دل کا استغفار وہ مشکل ہے۔ انسان اپنے بارے میں اچھا سوچتا ہے۔ جب کوئی تم سے کہے تم نے یہ غلط کیا تو تم کیا کرتے ہو؟ فوراً دفاع شروع کر دیتے ہو، میں نے تو ایسا نہیں کیا، تمہیں پوری بات معلوم نہیں، میں اس وقت بہت پریشان تھا۔ قرآن کہتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے لیکن پھر بھی بہانے بناتا ہے، وہ بہانوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ سے سچا استغفار مانگنا چاہتے ہو تو تمہیں بہانے چھوڑنے ہوں گے، تمہیں اللہ کے سامنے کھل کر اپنی غلطیاں ماننی ہوگی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم عربی نہیں جانتے، تم پنجابی، بنگالی، انگریزی، اردو یا کوئی اور زبان بولتے ہو، اللہ تمہاری زبان سمجھتا ہے۔ تم اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھو، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرو اور بہانے مت بناؤ۔ یہ آسان نہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں اتنا برا نہیں، میرے پاس وجوہات تھی، میں نے جو کیا اس کی تو وجہ تھی۔ لیکن اللہ کے سامنے یہ سب بے معنی ہے۔ وہ تمہاری تمام وجوہات جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم پر کیا گزری، وہ جانتا ہے کہ تم کتنا دباؤ برداشت کر رہے تھے۔ تم کہتے ہو یا رب میں نے شراب پی کیونکہ میں بہت غصے میں تھا،
اسی وجہ اسے وجہ مت بتاؤ، وہ تمہاری وجہ تم سے بہتر جانتا ہے۔ تمہیں اللہ کے سامنے اپنا دل کھول دینا ہے، بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی پردے کے۔ وہ باتیں جو تم کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ سے کہو۔ اپنی غلطیاں، اپنی کمزوریاں، سب کچھ کھول کر مانو۔ اور جب تم یہ کرو گے تو میں یقین سے کہتا ہوں تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے گا، کیونکہ یہ کمزوری کا لمحہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تم اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے بات کرتے ہو۔ دنیا کے سامنے تمہیں مضبوط بننا ہے، تمہیں دکھانا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے سامنے وہ واحد ذات ہے جو جانتی ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ٹوٹے ہوئے ہو، کہ تم پریشان ہو۔ اس کے سامنے اپنا دل کھولو، اس سے معافی مانگو، سجدے میں گر کر اس سے التجا کرو۔ جب تم سچے دل سے استغفار کرتے ہو تو یہ محض استغفر اللہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ساتھ ایک گہری بات چیت بن جاتی ہے۔ یہ ایک سچی اعتراف غلطی بن جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو تمہارے دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اس کے لیے تمہیں تنہائی چاہیے، ایسی جگہ جہاں کوئی اور نہ ہو۔ رات کے اندھیرے میں بھی اگر تم بستر پر بیٹھ کر دعا مانگو اور کوئی قریب ہو تو تم کھل کر بات نہیں کر پاؤ گے۔ اپنی گاڑی میں تنہا ہو یا گھر کے کسی کونے میں، بس تم اور اللہ، اپنی آواز کو سنو، اپنی غلطیوں کو زبانی تسلیم کرو۔ زبان سے دعا، دل سے نہیں۔ اگر تم بس عربی کی دعائیں یاد کر لو گے جیسے، اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو یہ استغفار نہیں، یہ ذکر ہے۔ اور ذکر کی اپنی برکت ہے، لیکن استغفار کچھ اور ہے۔ جب تم اپنے دل سے اللہ سے بات کرو گے، جب تمہارے آنسو بہیں گے، تب آسمان کے دروازے کھلیں گے، تب تمہارا استغفار سچا ہوگا، اور تب تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔